أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن صلى الله على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اچھی بات کرو اچھی بات سنو، دنیا چاہے کچھ بھی کہے تم نہ برائی کرو، با ادب با نصیب بے ادب بد نصیب۔ حالات اس قدر جا پہنچے ہیں، میں سیکنڈ ویز پر بول رہا ہوں کہ پہلے بھی خطاب کر چکا ہوں ماں باپ کے بارے میں۔ اب اصل بات یہ ہے کہ ماں باپ کا حقیقت میں ادب صفر ہو گیا ہے، اولاد اپنے ماں باپ کی اتنی نافرمان ہو چکی ہے جس میں قصور ماں باپ کا بھی ہے۔ ماں باپ ایسے لگتا ہے جیسے گھر کے ملازم ہوں، جاؤ ابا فلاں چیز لے آؤ، جب بیٹا بے غیرت بن کے گھر بیٹھا ہے اور باپ کوئی چیز لے آ رہا ہے، یہ چیز لے آ رہا ہے، وہ چیز لے آ رہا ہے، ماں ہانڈی پکا رہی ہے، روٹیاں پکا دے، ماں فلاں کر دے، ماں یہ کر دے، مہمان آ رہے ہیں، بیوی بیٹھی ہے، یہ ایک معمول بن چکا ہے۔ بیٹے اولاد ایسی آج کل حالات میں دوستوں کا کہنا مانتے ہیں، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، ماں باپ کو ٹائم تو دیتی ہی نہیں ہے، ماں باپ مر رہے ہیں جی اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، ان سے نہیں پوچھتے بھی تم کیسے ہو کیا ہو، آ کے ان کو بیٹھے ہیں 5 منٹ، انہیں پاؤں دبانا دور کی بات، ان کے سر دبانا دور کی بات ہے، کوئی پوچھتا نہیں کسی کا، جیسے واقف ہی نہ ہو، بس ویسے ہی ابا ابا ابا، پیسے یا مطلب کے لیے ماں باپ ہیں، اور کوئی رشتہ ماں باپ والا رہا نہیں۔ حالات یہاں تک جا پہنچے ہیں کہ ماں باپ کو بالکل اور اولاد نے نوکر سمجھ لیا۔ پہلے زمانے میں ہمیں یاد ہے اچھی طرح کہ ماں باپ ناراض ہوتے تھے، اولاد مہینوں سالوں پیر پکڑتی تھی، منت کرتی تھی، روتی تھی اللہ کے واسطے، ابا اماں معاف کر دو، ابا اماں مہینوں سال ناراض رہتے تھے، اور وہ پھر ماں باپ معاف کر دیتے ہوں گے، مگر اب الٹا حساب آ گیا، اب اولاد ناراض ہوتی ہے ماں باپ سے، اولاد ناراض ہوتی ہے تو ماں باپ ان کے پیروں میں گرتے ہیں، ان کی منتیں کرتے، وہ خدا کے واسطے اللہ کے واسطے مہربانی کر، میرا بچہ میرے سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دے، تو یہ حالت ہو گئی ہے۔ اس حالت میں ماں باپ کا رشتہ کہاں گیا؟ ماں باپ کا رشتہ مقدس ترین ہے، اور اس کے بعد ہے بیوی کا رشتہ محترم ترین ہے، اس کے بعد اولاد ہے، اولاد تیسرے نمبر پر آتی ہے۔ لوگ یہاں ماحول یہ بنا ہوا ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پیسے اپنی جائیداد اولاد کو دے دیے، چلو اولاد بھائی اپنا کچھ کر لے گی، ان کی ذمہ ان پر ڈال دو، نتیجہ ہے کہ اولاد نے اس کو گھر نکال دیا، ان کی چارپائی اٹھی پھرتی ہے، کبھی وہ رکھتا ہے کبھی وہ رکھتا ہے، وہ میں سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ کئی کہتے ہیں اب تم نے رکھنا ہے، وہ کہتے ہیں تم نے رکھنا ہے، اب تم نے رکھنا ہے۔ ایک ماں باپ جنہوں نے وہ کہتے ہیں سرائکی میں ہمارے کھاوے گلا مریجے کلا، اب پوزیشن یہی ہو چکی ہے، ماں باپ سب کو پالتے ہیں مگر اولاد ایک ماں باپ کے لیے برداشت نہیں کرتے، سب اپنے معاملات میں بالکل غرق ہو چکے، دنیاوی معاملات، دینی بھی نہیں ہے، دنیاوی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں اتنے غرق ہو چکے ہیں، کسی کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کے سب چیز لینے کے لیے ماں باپ ہیں، عزت کرنے لگی دوست ہیں، بات لگی بیوقوف ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان کی کون، یہ نیا دور آ گیا، نیا دور نہیں ہے، خاندانی نظام دنیا کا سب سے بڑا نظام، جہاں تک مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا ہے کہ اس کا برطانیہ کا نظام بہترین خاندانی نظام تھا، مگر ہمارا خاندانی نظام مسلمانوں کا ایسے ہو چکا ہے برباد، جیسے ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم خاندانی نظام کیا ہوتا ہے، خاندانی نظام رہا ہی نہیں، بھائی کا دشمن ہے، بہن کی دشمن ہے، ماں بیٹی کے
اتباع نہیں کر سکتی، بیٹی ماں کا اتباع نہیں کر سکتی، باپ بیٹے کا اتباع نہیں، بیٹا باپ کا وہ اتباع نہیں کر سکتا. یہاں تک اتنی میں کہتا ہوں نافرمانی اور اتنی غلط، میں کیا کہوں کہ بھی اس قدر ہم بے ترتیب بدترین ہو چکے ہیں. ہم بالکل ایک دوسرے کے ساتھ میں ختم ہو گئے ہیں. کوئی بات کرتا ہے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر 2 منٹ موبائل ہو گیا، وہ جو گیا بات، موبائل سن رہا، ماں باپ بیٹھے ہیں. حدیث ہے الطاف تو جنت اقدام والدین، جنت ماں باپ کی قدموں کے نیچے. ایک نے شروع کیا تو اس نے ماں کو لمبا کر دیا، اس کے ماں کے پل باندھ دیے، مگر اس نے جو جنت کا مین دروازہ ہے، دروازہ ہوگا داخل ہوگا. ماں باپ کا کوئی ذکر نہیں. وہی باپ ہے جو در بدر پھر رہا ہے، اس کی بھی ادھر ماں ہے گھر کی نوکرانی کی طرح کام کر رہی ہے اور اپنا باقی عیش کر رہے ہیں. یہاں جو والدین نے اس لیے کرتے ہیں کہ والدین کا نظام یہ تھا کہ اللہ فرماتے ہیں اف نہ کرو اف. ہم کیا کرتے ہیں اف تو کیا توبہ نعوذ باللہ، ماں باپ کو بے عزت کر رہے ہیں. ماں باپ کی کوئی تہذیب طریقہ کوئی احساس نہیں ہے، احترام بالکل ختم ہو چکا ہے. مسلمان تو نام کے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے. عمل کرنے والا ہی مسلمان ہوتا ہے. آج مسلمان پریشان ہے پوری دنیا میں، مسلمان رسوا ہو رہا ہے. مسلمان کیوں اپنے راستے سے ہٹ گیا ہے، اپنے ایمان سے بھٹک گیا ہے. ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی کون ہے، ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے. ہم اب تو اسی گھر کو اجاڑ رہے ہیں جس گھر میں رہتے ہیں. جس گلشن کے ہم پھول ہیں اسی گلشن کو ہم برباد کر رہے ہیں. جس گلشن میں ہم رہتے ہیں اس کو خوبصورت بنانا تھا، ہمارا فرض تھا، ہم نے اس کو برباد کرنا شروع کر دی. میں اب تمام مسلمانوں کو یہ کہتا ہوں، ہمارے مسلمان کا مسئلہ ہے، انہیں کو کہنا ہے، کیونکہ ہم بھی باقی تو سارے لوگ اپنے اللہ انہیں ہدایت اپنے معاملات اب جانے. تمام دوستوں کو میری اپیل ہے، مسلمانوں کو اپیل ہے، ماں باپ کا احترام کر لو، ماں باپ کی عزت کر لو. اگر کوتاہی غلطی ہے تو اسے ابھی سے معافی مانگ لو، سدھار لو. کیا پتہ اگر ماں باپ مر گئے اسی دوران آپ کے سوا دینی دنیاوی ذلت کے علاوہ کچھ نہیں لکھا. آج آپ بے عزت کر رہے ہیں ماں باپ کو، کل آپ کو یقیناً 100% میں کہتا ہوں اولاد آپ کو بے عزت کرے گی. اور میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں جن کو اولاد ماں باپ کو مار رہی ہے، ان کو بے عزت کر رہی ہے. میں خود گواہ ہوں اس بات کا. میں نے کئی چیزیں اس میں آج کل تو میرا اللہ کا شکر ہے، میں نے یہ سوچا ہوا کہ میں کسی کی بھلائی کے لیے کیسے بول سکتا ہوں، کسی کی اچھائی کے لیے کیسے کام کر سکتا ہوں. میں ڈھونڈتا ہوں ایسا کام. ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک بندے کو تھپڑ مار دیا. میں نے اس کا نام نہیں بتاتا، میاں بیوی کو صلح کرائی ہے. بندہ بڑا ایسا بندہ تھا، خوف پہ آ گئے بندے 3-4 بیٹھے ہوتے تو اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی. میں نے دونوں کی کلاس لی، دونوں کی صلح کرائی ہے. اس کو تھپڑ مارتے ہیں، تھپڑ مار کے میں سوچتا رہ گیا میں نے کیا کر دیا. اللہ کا شکر ہے وہ ہنس پڑا اور اللہ اسے جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ ان کی گھر سے دعا کر کے نکلا، اللہ میاں بیوی کی صلح کرانے جا رہا ہوں، مجھے کامیاب کرنا. اور وہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ اب تک کامیاب ہیں. انہیں ہر دوسرے چوتھے 5ویں 7ویں دن فون کرتا ہوں، ہاں بھائی شیر اور شیرنی کو بند کر گیا تھا، کیا بنا؟ وہ اللہ، اس کی بیوی نے فون پر کہتی ہے انکل آپ کے لیے میں 24 گھنٹے ہاتھ اٹھا کے بیٹھی ہوں اللہ کے آگے، اللہ میرے انکل کے دینی دنیا معاملات حل کر دے. میں نے کھٹ لیا، اگر تیری دعائی لگ جائے تو پتہ نہیں میری آخرت بن جائے. لہذا میری سزا ہے، اللہ کا واسطہ ہے، ماں باپ کے لیے اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، سدھر جاؤ، عزت اپنا نافرمانی سے ہٹ جاؤ، توبہ کر لو. ابھی وقت ہے، پھر وقت نہیں ملے گا. میرے آخری الفاظ یہ ہیں کہ ماں باپ راضی ہے نا تو اللہ راضی ہو جائے گا. آپ ہم جتنے گناہ گار ہیں، ہم جتنے نالائق ہیں، ہمیں اللہ معاف کر دے گا. اگر ماں باپ ناراض چلے گئے اس دنیا سے اور وہ رخصت ہو گئے اور ہماری معافی توبہ کے بغیر، تو پھر ہمارا انجام اللہ جانے کیا ہوگا. یہ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ معاملات اللہ کے ہیں. اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر
ایون دیٹ ہمسائے کے ساتھ بھی کوئی زیادتی یا برائی یا اس کی رسوائی کرو گے تو تمہاری سزا جہنم ہے، یہ حدیث ہے۔ لہذا اس طریقے سے اپنے آپ کو سچا صحیح مسلمان اور اچھا انسان ثابت کرو، اور اسی میں ہی ہماری ساری بہتری ہے، دین دنیا آخرت کی بھلائی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔